السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ کا کتاب التوحید کا آخری درس رہے گا۔ سابقہ درس میں ہم نے کتاب التوحید کے آخری باب کو لیا تھا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو عنقریب ایک ویڈیو دیا جائے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں عظمت کے پہلو اور عظمت کی نشانیوں کا بیان ہے۔ تو انشاءاللہ عنقریب آپ ساتھیوں کو شیئر کیا جائے گا اس کو۔ لیکن آج ہم اس طرح کہ آپ کو موضوع دیا گیا ہے کہ کتاب التوحید پر تبصرہ، اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب سے ہٹ کر یا اس کتاب سے فارغ ہونے کے بعد کوئی دوسری کتاب کو شروع کرے عقیدے اور توحید کے موضوع پہ، ضروری ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے ہم کو علم ہو کہ یہ کتاب ہم کو کیا سکھاتی ہے، اس کتاب کا منہج اور طریقہ کیا ہے، اور اس کو لکھنے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور کس انداز سے اس امت کی اصلاح کے حوالے سے اور توحید کی دعوت دینے کے حوالے سے اس کتاب کا کیا کردار رہا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کتاب کے حوالے سے ہی بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہے توحید کے موضوع کے بارے میں اس کی اہمیت کو جاننے کی، اور تقریباً یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کتاب و توحید کے آغاز میں ذکر کی تھی، لیکن کتاب کے اختتام پر اس کی یاد دہانی ضروری ہے تاکہ ہم کو پتہ ہو کہ توحید کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سب سے اشرف اور سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین علم جو ہے وہ توحید کا علم ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لحاظ سے کہ یہ وہ علم ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان، اس کی معرفت کرواتا ہے، اور علم جس چیز سے متعلقہ ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر ہی علم کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس چیز سے علم متعلق ہوتا ہے، جو اس چیز کی اہمیت ہے، اسی لحاظ سے علم کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر کائنات میں اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس سے عظمت والا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کی کبریائی نہیں، تو اسی لحاظ سے ہم کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ توحید کے علم سے بھی افضل کوئی علم نہیں، کہ جس توحید کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا لیوحدونی، الا لیعبدون کا معنی کیا ہے؟ کہ صرف لوگ میری ہی عبادت کریں، یعنی میری توحید پر چلیں، اور یہی وہ توحید ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے تمام نبی و رسولوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر نبی رسول کو بھیجا ہر امت کے اندر، کس لیے؟ کہ تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے طاغوت سے بچ جائیں۔ یہی توحید سکھانے کے لیے، اسی توحید کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے تمام کتابیں نازل کی۔ قرآن کریم اگرچہ پڑھنے والے کو قرآن کریم میں مختلف طرح کی چیزیں ملتی ہیں، اللہ کی توحید کا بیان بھی ملتا ہے، توحید کی عظمت کی نشانیاں بہت سے ملتی ہیں قرآن کے اندر، مختلف طرح کی عبادات کا حکم ملتا ہے،
اور مختلف طرح کے حلال و حرام کے احکام و مسائل کا قرآن میں ذکر ہے، اور قرآن کا بہت سا حصہ سابقہ انبیاء، ان کے اقوام اور ان کے حالات پر مشتمل ہے، اور اسی طرح قرآن کا بہت سا حصہ جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہے۔ لیکن جس طرح کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا ہی توحید پر مبنی ہے، کہ یا تو توحید کی دعوت دیتا ہے براہ راست، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ جائیں، اس طرح کی آیات، اور اس طرح کی آیات بھی تھوڑی نہیں بلکہ دسیوں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور یا پھر اس توحید پر چلنے والوں کا، ان کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر جو انعام و اکرام رکھے، ان کی مدد نصرت، ان کی عزت اور وقار ان کو جو دیا، اور آخرت میں ان کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں اس کا بیان ہے، یا پھر توحید کے دشمنوں کا بیان ہے کہ جو توحید کی مخالفت کرنے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا کیا وارننگیں اور کس طرح کے ان کے لیے وعیدیں ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ اور یا پھر ہم اگر عبادات بھی پڑھتے ہیں، نماز روزے جیسی، تو وہ بھی توحید کی عملی پریکٹس ہے جو اللہ تعالیٰ بندے سے کرواتا ہے۔ حلال و حرام کے احکامات جو پڑھتے دیکھتے ہیں قرآن کے اندر، وہ بھی اسی توحید کے عملی انداز ہیں جو اللہ تعالیٰ بندوں سے کرواتا ہے، چاہتا ہے۔ اور اگر ہم اخلاق و کردار کے حوالے سے قرآن میں کوئی تعلیمات دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی توحید کی عملی نمونے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن ہی توحید کا سبق دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اسی سے ہم کو توحید کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ توحید کا یہ علم کس قدر نہ کہ صرف افضل اور بہتر علم ہے، بلکہ وہ ضروری علم ہے کہ جس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے۔ آج اگر امت کے اندر ہمیں اس قدر گمراہی دیکھنے کو ملتی ہے، شرک ہیں، بدعات ہیں، بے دینی ہے، دین سے روگردانی ہے، الحاد ہے، اللہ کا انکار ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں، یعنی ہر چیز کی وجہ کیا ہے کہ جس قدر انسان توحید سے دور ہے اسی قدر اس کے اندر شرک آتا ہے، بدعات پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں آتی ہیں، اللہ کے دین سے روگردانی پیدا ہوتی ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ کے خلاف بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جس قدر انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اور اس کی جلال و منزلت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، اسی قدر جو ہے انسان نیکی تقوی پر چلتا ہے، اللہ کا مطیع فرمانبردار ہوتا ہے، اس کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اور اسی قدر اللہ تعالیٰ کی وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا، اور لوگوں کو بھی اس پر لگانے چلانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت میں اللہ کہ جو علم رکھتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے جو علم رکھنے والے ہیں، حقیقی معنوں میں اللہ سے وہ ڈرنے والے ہیں۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے من کان باللہ اعرف کان للہ اتقی، کہ جو جس قدر اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اسی قدر اللہ کا اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ اور ہم نے آخری باب جو لیا تھا وہ اسی موضوع پر تھا کہ انسان کب جو ہے شرک کرتا ہے، کہ جب اس اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا کہ میں کس رب کو مانتا ہوں، کس رب کا کلمہ پڑھتا ہوں، وہ رب کون ہے، اس رب کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی شان و منزلت کیا ہے۔ جب انسان اس اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کو نہیں پہچانتا، اسی وقت وہ شرک کرتا ہے، اسی وقت وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس عظیم رب کا ڈر خوف نہیں ہوتا، اس کی عظمت کو نہیں جانتا، اس کی قدرت و قدرتوں کو نہیں جانتا،
اس لیے وہ اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے توحید کا علم نہ کہ صرف افضل اور بہتر ہے بلکہ اسی قدر ضروری بھی ہے کہ اس کے بغیر آدمی ایمان اور ایمان کی حقیقتوں کو پا نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے ہم اس علم کے بارے میں ہماری توجہ ہو اور ہر لحاظ سے اس علم کی جزئیات کو، اس کے تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں، اور اس کے منافی، اس کے مخالف جو چیزیں ہیں شرک و بدعات جیسی، ان کو پہچانیں تاکہ توحید کی حقیقت کو جان کر اس پر چل سکے۔ تو یہ ہے توحید کا موضوع، اور یہ توحید سے متعلقہ یہ کتاب جس کا ہم تعارف کروانے یا جس کے متعلق اس کے بارے میں تبصرہ کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم نے پڑھا ہے اور حقیقت میں تعارف نہیں، صرف ایک وہ تبصرہ ہے کہ جو ہم اس کتاب کو پڑھنے پر جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں کیا سیکھا ہے اور ہم کو یہ کتاب کس طرح سے سکھاتی ہے۔ ضروری ہے کہ سب سے پہلے کتاب کے جو مؤلف ہیں ان کے بارے میں مختصر سا بیان ہو جائے کہ وہ کون ہیں، کیونکہ ہمیشہ لوگ کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے لکھنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور قرآن کریم میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ یہ قرآن کس رب کی طرف سے ہے، کس رب کا بھیجا ہوا ہے، تاکہ پڑھنے والوں کو قرآن پر ان کو یقین ہو، وثوق ہو، اور پتہ ہو کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے۔ اسی طرح دنیا والوں کی بھی جو کتابیں ہیں، عموماً لوگ کتاب کو بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو لکھنے والا کون ہے، تاکہ ان کو اعتماد ہو کہ واقعی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ کتاب کے مؤلف شیخ محمد بن عبد الوہاب، جو قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس بنی تمیم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دجال پر سب سے بھاری لوگ ہوں گے، یعنی دجال کی مخالفت میں، دجال کا مقابلہ کرنے میں سب سے زیادہ شدید ترین اور سب سے زیادہ قوی اور ثابت قدمی اختیار کرنے والے یہ لوگ ہوں گے۔ اور واقعی تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں، اور خصوصاً ان صدیوں میں، کہ اللہ نے اس قبیلے کے اندر ایسے ایسے علماء پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے دین کی تجدید کی، دین کو کہ جو لوگوں کے دلوں سے مٹ رہا تھا، چاہے وہ توحید کے انداز سے تھا یا شرعی احکام کے انداز سے تھا، اس کی تجدید کرتے رہے ہیں۔ ہمیں سابقہ صدیوں میں اگر شیخ محمد بن عبد الوہاب نظر آتے ہیں، تو اس صدی میں اور ان گزرے ہوئے سالوں میں انہی کی نسل سے، انہی کی اولاد سے تعلق رکھنے والے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کس قدر پذیرائی دی ہے کہ شاید ہی دین کا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس پر ان کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ، قرآن و سنت کی حجتوں کے ساتھ جو ہے اس کا بیان نہ ہو، بلکہ حتیٰ کہ نہ کہ صرف شرعی مسائل کے اندر، حلال و حرام کے اندر، بلکہ حتیٰ کہ اخلاق و کردار اور امت کی، مسلمانوں کی رہنمائی کے حوالے سے بھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی صداقت ہمارے سامنے پیش آتی ہے کہ نہ کہ صرف وہ آخری دجال جو مسیح دجال ہے، نہ کہ صرف وہ، بلکہ ہر دور کے دجالوں کے خلاف، ہر دور کے گمراہ کن لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ اس قبیلے سے، اس خاندان سے ایسے لوگ پیدا کرتا رہا کہ جو ان گمراہیوں کو مٹانے کے لیے ان کی بڑی کوششیں، محنتیں رہیں۔ تو چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب بھی بنی تمیم کے قبیلے سے ہیں، کہ جو نجد کے قبائل میں سے ہیں، اور 1115 ہجری میں یہ ریاض کے قریب ہی کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا قصبہ ہے عیینہ نام کا، جہاں پیدا ہوئے، اور
سب سے ابتدائی طور پر انہوں نے اپنے والد صاحب عبدالوہاب جو کہ وہاں کے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حرمین کا رخ کرتے ہیں، مکہ اور مدینہ کا، اور وہاں کے علماء اور جن میں خصوصاً محمد حیات سندھی کہ جو احناف کے بڑے علماء میں سے ہیں اور توحید پر بڑی ان کی خدمات ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عراق کا رخ کرتے ہیں اور عراق کے علماء سے علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہیں پر اپنی دعوت کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ ہے حقیقت میں ہر زمانے کے علماء حق کا انداز، کہ یہ نہیں کہ پہلے وہ ڈگریاں حاصل کریں اور ڈگریاں حاصل کرنے تک کسی کا کام نہ ہو، ان کا کوئی کردار نہ ہو، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تم کو کوئی ایک آیت بھی ملتی ہے تو آگے لوگوں کو سنا دو، پہنچا دو۔ اور یہی انداز صحابہ کرام کا تھا، تابعین ائمہ کرام کا رہا ہے کہ جتنا علم سیکھتے آگے جا کے لوگوں کو سکھاتے۔ تو چنانچہ شیخ محمد بن عبدالوہاب بھی عراق میں جب انہوں نے کچھ حد تک علم حاصل ہو گیا، قرآن و سنت کی دلائل ان تک پہنچے اور علم کی روشنی سے منور ہوئے، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہیں سے اپنی دعوت کا آغاز بھی کر دیا، اور دعوت کا آغاز ان کا ہوتا ہے اسی توحید سے ہی، کیونکہ جس طرح کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں شرک کی بھرمار ہے، کہ کوئی محلے کی گلی کو کونا ایسا نظر نہیں آتا ہوگا کہ جہاں پر کچھ شرک کا مظہر، کچھ شرک کا کوئی نہ کوئی انداز نہ پایا جاتا ہو۔ ہر گھر کے اندر شرک کے مختلف طرح کے جو شکل صورتیں ہم کو ملتی ہیں، بلکہ ہر انسان کے اس کے جسم پر، اس کے ظاہری شکل و صورت پر بھی شرک کے جو مختلف طرح کے مظاہر ہم کو نظر آتے ہیں، ان کی زبانوں سے شرکیہ کلمات ہم کو جو سننے کو ملتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی شرک اسی انداز سے بہت پھیلا ہوا تھا۔ اور یہ صرف آج کے دور یا کسی خاص زمانے کی بات نہیں، بلکہ ہر دور میں ہی شیطان کا یہ کاروبار بڑے زور و شور سے چلتا رہا ہے، اور اسی لیے ہمیشہ توحید پر چلنے والے حق پرست لوگ کم رہے ہیں اور باطل پرست لوگ ہی ہمیشہ زیادہ رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے جب دیکھا کہ امت کس انداز سے گمراہیوں میں ہے، درختوں کی، پتھروں کی، درگاہوں کی، قبروں کی، ڈھیریوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور لوگ اللہ سے ہٹ کر بندوں سے اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کو اپنی مشکل کشا حاجت روا بنائے بیٹھے ہیں، اللہ سے ہٹ کر داغوں، تعویذوں، کڑوں اور پتھروں منکوں پر جو ہے ان کا ایمان پیدا ہو گیا ہے، تو اس طرح کی طرح طرح کی جب گمراہیاں دیکھتے ہیں تو اسی توحید کی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، اور اسی لیے اس کتاب کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ کتاب التوحید کی جس کا ہم تبصرہ کر رہے ہیں، تو اس کتاب کی تعریف بھی اس انداز سے کرتے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر، اور اسی لیے ہم جس طرح کی کتاب پڑھ چکے ہیں اور جس طرح ہمارا مزید تبصرہ ہوگا آج، کہ کتاب کو دیکھنے والا اس کو صاف پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والے نے کسی خاص درد رکھتے ہوئے، کوئی خاص احساس و شعور رکھتے ہوئے یہ کتاب لکھی ہے، نہ کہ صرف ایک فلسفانہ چیز ہے کہ جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہ ہو، بلکہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جو لکھنے والے کے سامنے تھے، وہ شرک، وہ بدعات، وہ طرح طرح کی گمراہیاں جو یہ مصنف دیکھ رہا تھا، تو انہی گمراہیوں پر لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، اسی سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو چنانچہ عراق میں ہوتے ہوئے دعوت کا آغاز بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے اس کتاب کی تعریف شروع کرتے ہیں، اور پھر جب اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں عیینہ میں، تو وہاں پر آ کر جو ہے اس کتاب کو مزید مکمل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعوت کو مزید اس کو فروغ دیتے ہیں۔ پہلے عیینہ کے علاقے میں ہی وہاں کے حاکم اور امیر کو دعوت دی، اس کو اپنے ساتھ ملایا اس کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ان لیضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے، حکمران کے ذریعے ایسی چیزیں کرواتا ہے کہ جو قرآن کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتی، کہ قرآن تو عموماً لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کی حد تک ہوتا ہے، ان پر کوئی زور لگانا، ان کے اوپر کوئی کسی طرح کا تسلط ہونا، یہ کس کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے؟ حکمران کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر چاہتا ہے، جب کسی بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے، تو پھر اس کو صرف وعظ و نصیحت نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو حکومت اقتدار دیتا ہے، یا اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو کر دیتا ہے کہ جو لوگ پھر وہ قوت کے زور سے اور ان چیزوں کے زور سے جو ہے گمراہی کو ختم کرتے ہیں، تو وہاں کے حاکم کو ساتھ ملا کر توحید کا کام شروع کرتے ہیں، اور پھر مزید اپنی دعوت کو پھیلاتے ہیں آس پاس کے علاقوں میں، حتیٰ کہ ان کی دعوت جو ہے ادرائیہ، جو آل سعود کا اصل مقام ہے، جہاں یہاں تک پہنچتی ہے۔ اور اس وقت کے حاکم محمد بن سعود نے، اس وقت کے امیر نے ان کو خاص طور پر ان کو اپنے پاس دعوت دی، اور دعوت کے کام میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا، اور پھر واقعی طور پر انہوں نے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنی اس دعوت کو، جو توحید کی دعوت کو جو ہے پھیلایا۔ اور جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس زمانے میں بھی طرح طرح کے شرکیات موجود تھے۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر بن خطاب کے بھائی ہیں، ان کا مزار تھا نجد میں جو پوجا جاتا تھا۔ ایسے ہی طرح طرح کی درگاہیں تھیں، خانقاہیں تھیں، قبے تھے جن کو پوجا جاتا تھا، درختوں کی پوجا ہوتی تھی، غاروں کی پوجا ہوتی تھی۔ وہی انداز جو آج ہم کو شرک کے نظر آتے اپنے ملکوں کے اندر، شاید اس قدر یا اس سے بڑھ کر یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ لیکن ان لوگوں کی اس دعوت کا اللہ نے ایسا عظیم اس کا اثر رسوخ پیدا کیا، اور بلکہ ان کی دعوت ایسی پرزور تھی اور ایسی پر اثر تھی، اور نہ کہ صرف وہ زبانی دعوتیں تھیں بلکہ عملی ایسی تربیتیں تھیں کہ جو تربیتیں آج تک بھی ان علاقوں میں جانے والا دیکھتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی شرابی تو ہو سکتا ہے، کوئی سود خور تو ہو سکتا ہے، بدکاری کرنے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے بازو گلے پر آپ کو کوئی تعویذ نظر نہیں آئے گا، کسی کے گھر میں، کسی بازار گلی میں، کسی شہر میں آپ کو کوئی شرک کا ایسا منظر نظر نہیں آئے گا جو آپ کو اپنے ملکوں میں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ان شیخ کو گزرے ہوئے دنیا سے 200 سال سے اوپر، لیکن آج تک بھی توحید کے اثرات ہم کو وہاں پر نظر آتے ہیں ان علاقوں کے اندر، کہ کس انداز سے ان لوگوں کے دل دماغ میں توحید راسخ ہو چکی ہے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک ہی وہاں کے بڑے بوڑھوں کو توحید کی ایک ایک دلیل یاد ہوتی تھی۔ یہ کتاب التوحید جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کو زبانی یاد ہوتی تھی کتاب التوحید، اور خصوصاً توحید کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو سننے والا ان سے جتنی بھی چاہے سن سکتا تھا۔ تو اس انداز سے ان کے دل دماغ میں توحید کو راسخ کیا گیا، توحید کو مضبوط کیا گیا، کہ آج تک کئی نسلوں کے بعد بھی وہاں پر کچھ شرک کے آثار آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اور یہ ہے حقیقی دعوت۔ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات، صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں دعوتیں اٹھتی ہیں، کوئی تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات یہ نہیں کہ وہ سینکڑوں سال تک، بلکہ وہ تحریک پیدا کرنے والوں کی زندگی میں ہی وہ تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی دعوتوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کی اس دعوت کا اگر ہم آج 250 سال کے بعد بھی اس قدر مضبوطی سے وہاں پر اثرات دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر شرک کے حوالے سے خصوصاً آج تک کو آپ کو ایسی چیزوں کا شائبہ نظر نہیں آئے گا، تو وجہ کیا ہے؟ ایک تو مضبوط دعوت اور راسخ علم کے ساتھ دعوت، قرآن و سنت کی بنیادوں پر دعوت، اور دوسرا نہ کہ صرف دعوت بلکہ اس پر تربیت، اس پر باقاعدہ ان کے لوگوں کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا، قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ ان کو یہ چیزیں سکھانا۔ کیونکہ عموماً
واض و نصیحت، خالی تقریریں، خالی خطابات، خالی ایسی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ایک طرف سے سنی جاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حقیقت میں لوگوں کے اندر جاری ساری اور قائم و دائم رہتی ہیں۔ تو چنانچہ یہ ان کا انداز تھا دعوت کا، تربیت کا، اور اسی لیے انہوں نے لوگوں کی تربیت کی، وہاں شرک کے آثار کو ختم کیا۔ تو یہ ہے اس کے مؤلف کے حوالے سے کہ جن کی وفات جو ہے وہ 1206 ہجری میں، یعنی تقریباً 91 سال 91 یعنی کہ سال کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے، اور یہ ساری زندگی ان کی کس انداز سے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے گزرتی ہے۔ تو یہ ہے اس کتاب کے مؤلف، اور اس کے بعد اس کتاب میں کیا کچھ ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ کتاب التوحید ہے، توحید کا موضوع ہے، لیکن توحید کون سی ہے اور توحید کو بیان کرنے کا انداز کیا ہے، یہ ایک اہم وہ چیز ہے جس کو ہم چاہتے ہیں اچھی طرح سمجھنا، کیونکہ آج کا ہمارا یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہم خود بھی اس کتاب کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کو سمجھ کر لوگوں کو سمجھا سکیں۔ آج ہمارے معاشروں میں خاص طور پر، ہمارے ملکوں میں خاص طور پر جس انداز سے گمراہیاں ہیں، جس انداز سے شرک کے اور گمراہیوں کی ضلالتیں ہیں، تو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی۔ تو چنانچہ شیخ صاحب کے زمانے میں بھی زیادہ تر لوگ جس شرک کی گمراہیوں میں شکار تھے وہ شرک تھا توحید عبادت کا، اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرنے کا شرک، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سجدے کرنے، ان کے لیے نظر نیازیں دینی، اور ان پر توکل، بھروسے، یقین کرنے، اور ان کو اپنے مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، پتھروں، دھاگوں، کڑوں کو ان سے کسی نفع نقصان کی امیدیں لگا لینا۔ تو یہ توحید عبادت، جس کو توحید الوہیت کا نام دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ شرک جو ہے اس زمانے میں بھی اسی میں پایا جاتا تھا، اور صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں ہی شیطان نے اگر سب سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو اسی توحید الوہیت کے اسی موضوع پر گمراہ کیا ہے۔ بلکہ سابقہ زمانوں کے مشرک کافر، سابقہ امتوں کے بھی مشرک کافر توحید ربوبیت کے حوالے سے، اللہ کے رب ماننے کے حوالے سے کسی نے اللہ کے رب ہونے کا انکار نہیں کیا۔ اگر انکار کرتے تھے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے تو اس کی عبادت میں۔ تو چنانچہ اس کتاب کا موضوع بنیادی طور پر وہ توحید عبادت ہی کی، اس کی اسی کے بیان میں ہے، اسی کی وضاحت میں ہے، اور اس کا انداز کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، منہج کیا ہے کتاب کا، یہ بہت اہم وہ چیز ہے کہ جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ مسلمان کو ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث سے براہ راست اس سے ہدایت حاصل کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں یہی دو مصدر دیے ہیں، یہی دونوں چیزیں دی ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں، جس میں لوگوں کی ہدایت کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر بھی آج بھی کہیں گے کہ واقعی ہی قرآن و سنت ہی بنیادی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہدایت کا سر چشمہ ہیں۔ تو پھر کہنے والا کہے گا کہ آپ پھر اس کتاب کا کیوں نام لے رہے ہیں؟ اگر قرآن و حدیث ہی بنیادی سر چشمہ ہدایت کا اور یہیں سے انسانوں کو، لوگوں کو ہدایت لینا چاہیے، تو پھر قرآن یا حدیث سے ہٹ کر کسی تیسری کتاب کا کیوں نام لیا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ وہ ایک بہت بڑا شبہ ہے کہ جو توحید کے دشمن پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس کتاب کو دیکھنے کی۔ کیا یہ کتاب لوگوں کی قیل و قال پر مشتمل ہے؟ کیا اس میں کون کیا کہتا ہے، کس کا کیا قول ہے، کس کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ کتاب ان چیزوں پر مبنی ہے؟ ہاں، اس کتاب کو اگر اس کا منہج دیکھنے جائیں گے تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مؤلف نے ہر باب یعنی کہ ہر چیپٹر باندھا ہے، ہر موضوع باندھتے ہوئے اس کا موضوع باندھتے ہوئے اس کا عنوان دیا ہے، اور عنوان دیتے ہوئے
دو پہلو ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ اگر تو جس موضوع کو بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث میں دو ٹوک طور پر واضح طور پر اس کا حکم موجود ہے تو اس موضوع میں ہی اس حکم کو دے دیں گے۔ یعنی فرض کریں کہ جس طرح کہیں گے کہ فلاں کام کرنا شرک ہے، کہ فلاں کام کرنا شرک ہے، براہ راست اس کو شرک کا نام دے دیں گے۔ کس لیے؟ کیونکہ آگے احادیث یا آیات بیان جو کر رہے ہیں ان میں اس چیز کو کھلے طور پر دو ٹوک طور پر شرک کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی پڑھنے والوں کے سامنے واضح کر دیا کہ جس موضوع کو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ موضوع اس طرح کا ہے اور یہ شرک ہے۔ پھر آگے اس کی قرآن سے احادیث سے دلیلیں پیش کریں گے۔ ہاں بعض اوقات آپ دیکھو گے کہ قرآن یا حدیث کے علاوہ بھی کسی صحابی کا کسی تابعی کا قول ذکر ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ صحابی یا تابعی کا قول۔ اس کے بعد عموماً صحابہ تابعین کے بعد شاذ و نادر ہی ہے کہ شاید کسی کی بات کا ذکر ہو۔ قرآن کی آیت ہوگی، حدیث ہوگی اور کسی صحابی یا تابعی کا قول، لیکن یہ قول بھی الگ یا مستقل طور پر نہیں ہوتا۔ یہ قول بھی عموماً قرآن کی آیت کی تفسیر میں یا حدیث کی تفسیر میں، حدیث کی شرح میں ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مؤلف کی امانت داری کے باوجود اتنا بڑا علم رکھنے کے بجائے اپنی رائے بیان کرنے کے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتا ہوں، اس حدیث کی شرح میرے ہاں یہ ہے، بلکہ اس کی بجائے کسی صحابی کا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر جو عظیم صحابہ تھے، ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اور یہ ہے حقیقت میں علماء حق کا انداز، کہ بجائے یہ کہنے کہ میں یہ کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ایسی باتیں کرنے کے بجائے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس آیت یا حدیث کی اگر وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، بلکہ وہ بھی کسی صحابی کے تابعی کے قول سے ان سے واضح کیا کہ انہوں نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ اور یہ ہے منہج حق، حقیقی منہج۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث اصل سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے مسلمان کو کہ وہ اس امت کے علماء، جن میں سب سے پہلے صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، ائمہ اکرام ہیں، ان کی طرف لوٹے کہ انہوں نے اس آیت کو، اللہ کے اس حکم کو کیسے سمجھا۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں مختلف طرح کے، خصوصاً یہ سوشل میڈیا کے ہمارے جو مولوی ہیں، انٹرنیٹ کے مولوی، ان کی طرح طرح کی گمراہیاں کیوں ہیں کہ جب انہوں نے قرآن و حدیث کو براہ راست ہی سمجھنے کی کوشش کی، بغیر کسی صحابی تابعی کی تفسیر کے، بغیر ان کی یعنی کہ ان کی طرف لوٹنے کے، اور سمجھا کہ مجھے عربی کا لفظ یہ سمجھ آ گیا تو مجھے اس کا معنی پتہ چل گیا، حکم معلوم ہو گیا، اور یہیں سے ان کی گمراہی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے علمی منہج جو ہے اور جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن و حدیث اصل سرچشمہ ہدایت کا، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے مسلمان کو ضرورت ہے کہ امت کے جو سلف صالحین ہیں، صحابہ تابعین، ائمہ اکرام، ان کی طرف لوٹے، ان کو دیکھے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ تو یعنی کہ شیخ صاحب کا انداز اس کتاب میں یہی ہے کہ باب باندھیں گے، اس میں اگر تو جس چیز کا حکم ذکر کر رہے ہیں واضح ہے، دو ٹوک ہے، تو اس باب میں واضح کر دیں کہ فلاں چیز شرک ہے یا فلاں چیز کفر ہے یا فلاں چیز کا حکم یہ ہے، اور نیچے اس کے دلیل کے طور پر حدیث پیش کریں، آیت پیش کریں گے، ایک یا دو چند آیتیں، اور پھر اس سے متعلقہ ایک یا چند حدیثیں پیش کریں گے۔ اور جس کا ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات اس آیت یا حدیث کی تفسیر میں، اس کی شرح میں کسی صحابی تابعی کا قول ذکر کر دیں گے، اور پھر آگے چل کر اپنی طرف سے ان آیتوں حدیثوں سے جو مسائل اخذ ہو سکتے ہیں ان کا مختصر طور پر بیان کر دیں گے کہ ان آیتوں حدیثوں سے یہ مسائل اخذ ہوتے ہیں، ورنہ اصل ان کا موضوع وہ جو تھا پہلے جو ختم ہو چکا، جو آیت اور حدیث تھا۔
اور یہی وہ منہج ہے جو ائمہ حدیث کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن بھائیوں کو، جن سامعین کو صحیح بخاری کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، وہ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری کا بھی انداز یہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی موضوع کو بیان کرتے ہوئے باب باندھیں گے، اس باب کے اندر بعض اوقات اگر وہ حکم واضح ہے تو اس کو حکم کو واضح کر دیں گے کہ فرض کرو کہ چہرے کا وضو کرتے ہوئے چہرے کا دھونا فرض ہے، لکھ دیں گے اس انداز سے، باب اس انداز سے باندھیں گے، اور پھر نیچے اس کے نیچے آیت، اگر اس سے متعلقہ کوئی آیت ہے اس کا ذکر کر دیں گے امام بخاری، اور اس کے نیچے احادیث کا اگر آتی ہیں تو ان حدیثوں کا ذکر کر دیں گے۔ تو یہی اسی منہج پر چلتے ہوئے شیخ محمد عبد الوہاب نے اس کتاب کی تعریف کی کہ صرف آیات اور احادیث۔ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، بعض اوقات آپ دیکھو گے کہ باب میں کوئی تفصیل نہیں، حکم کو واضح نہیں کیا گیا، باب ذکر کیا گیا لیکن اس میں حکم کو واضح نہیں کیا گیا کہ اس کا حکم کیا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کے متعلقہ آیات یا احادیث دو ٹوک نہیں ہیں، یا اس موضوع میں مختلف طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ جس طرح کہ فرض کرو انہوں نے باب باندھا کس کے متعلق؟ دم کرنے کے متعلق، رقیہ کے متعلق۔ اب دم کرنا، رقیہ جو ہے، اس میں صحیح انداز بھی ہے اور غلط انداز بھی ہے، تو اس لیے انہوں نے وہاں پر صرف یہ کہا کہ دم اور رقیہ کا بیان، اس چیز کا بیان، یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے۔ اور پھر آگے اس سے متعلقہ احادیث پیش کر دی، جن حدیثوں کو پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ دم اور رقیہ میں کچھ ایسے انداز بھی ہیں کہ جو صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہیں، نہ کہ صرف جائز ہیں بلکہ سنت ہیں، اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے انداز بھی ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، جو ناجائز ہیں۔ لیکن جب انہوں نے تعویذ کا ذکر کیا، تمائم کا ذکر کیا، تعویذ کا ذکر کیا، تو وہاں پر صاف کہہ دیا کہ تعویذ پہننا کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تعویذوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ شرک ہیں۔ تو یہ ایک انداز ان کا، تاکہ ہم پڑھنے والوں کو پتہ ہو کہ جب باب باندھتے ہیں، باب کے اندر جو کچھ بیان کرتے ہیں، اس سے کیا وجہ ہے کہ کبھی تو اس کو دو ٹوک طور پر اس کا حکم بیان کر دیتے ہیں اور کبھی بیان نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو آیتوں حدیثوں کے اندر اس کا حکم واضح ہوتا ہے تو بھی باب کے اندر واضح کر دیتے ہیں، اگر اس کا حکم واضح نہیں ہوتا یا اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں تو پھر اس کا حکم اجمالی طور پر ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر آگے اس سے متعلقہ آیتوں اور حدیثوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز ان کا کہ جو بہت عظیم انداز ہے، اور جو حقیقت میں قرآن و سنت کو سمجھنے ہی کا انداز ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتاب کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو، ان سے الگ تھلگ ہو۔ اور ہم اگر اس موضوع پر تھوڑا بیان کرنا چاہیں تو آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسی کتابیں بھی پائی جاتی ہیں کہ جن کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے تو شاید کہ قرآن کریم کی آیت آپ کو پڑھنے کو نہ ملے، سبھی قیل و قال کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، کوئی حدیث آپ کو شاید اس میں نظر نہ آئے۔ اور یہ بھی کتابیں دین کے نام سے لکھی گئی ہیں۔ ہاں، کچھ وہ بھی کتابیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی کہ جس میں حق اور باطل کو گڑبڑ کیا گیا ہے، خلط ملط کیا گیا ہے۔ ہاں، کتاب کو اس کو لکھتے ہوئے اس میں کوئی موضوع ذکر کیا گیا ہے، موضوع کو شروع کرتے ہوئے کوئی آیت ذکر کر دی، کوئی حدیث ذکر کر دی، کوئی صحیح حدیث بیان کر دی، آگے کوئی جھوٹی حدیث ذکر کر دی، کوئی ضعیف حدیث ذکر کر دی، پھر آگے یہ ایک یا دو حدیثیں بیان کرنے کے بعد پھر آگے جھوٹے قصے کہانیوں کے انبار لگ جاتی ہے۔ ہاں، اصل مقصد وہ ہوتا ہے، اصل مقصد وہ جھوٹے قصے کہانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو پڑھانے، کہ جن کو پڑھا کر لوگوں کو شرک میں بدعات میں ڈالنا ہوتا ہے، شرک و بدعات پر ان کی تربیت کرنا ہوتی ہے، لیکن صرف ان آیتوں ان قصوں کہانیوں پر وہ آیت کا حدیث کا کور چڑھایا ہوتا ہے۔ اور یہ انداز باطل پرستوں کا رہا ہے ہر دور میں۔ اسلام سے پہلے بھی اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا ہے لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ کیوں تم حق کو، یعنی کہ باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو۔ تو اہل باطل کا یہ انداز رہا ہے کہ اپنے جھوٹ پر، اپنے جھوٹے قصے کہانیوں پر، اپنے باطل پر جو ہے وہ کسی حق کا، قرآن کی آیت کا، حدیث کا خول چڑھا دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ دھوکہ ہو کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں،
حالانکہ اصل ان کا مقصد وہ اپنے جھوٹ پھیلانا ہوتا ہے۔ لیکن اس کتاب کے اندر اللہ کے فضل سے جس طرح آپ کو ذکر کیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا آیات ہیں یا احادیث ہیں، اور ان آیتوں و حدیثوں کی تفسیر میں ہی کسی صحابی تابعی کا قول ہے۔ تو یہ وہ منہج کتاب کا کہ جو حقیقت میں ائمہ حدیث کا منہج ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے ابواب کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ہم کو کس کس انداز سے کیا کیا سبق دیتی ہے۔ تو اس کتاب میں ہم نے جس طرح پڑھا ہے 67 باب ہیں، 67 باب ہیں، اگرچہ نمبروں کے لحاظ سے آپ کو 66 ملیں گے، لیکن چونکہ پہلا باب اس کا نمبر نہیں دیا گیا تو اسے سبھی بابوں کو ملا کر 67 بنتے ہیں۔ اور ان ابواب کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے 6 باب جو ہیں اس میں انہوں نے توحید کا بیان کیا ہے، توحید کی فضیلت بیان کی ہے، اور توحید کا اس کو حاصل کرنا، اس کی اہمیت، اور توحید کو اپنانے والے اور حقیقی معنوں میں توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کو کس طرح سے بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخلہ ہوتا ہے۔ توحید کی شکل صورتیں بیان کی ہیں کہ توحید کو اپنانے کے لیے کیا کچھ اس میں آتا ہے، اور اسی طرح توحید کے مد مقابل شرک، اس کا بیان کیا ہے کہ توحید کے منافی کیا چیز ہے، وہ شرک ہے۔ شرک کو بیان کیا، شرک کی بعض شکل صورتیں بیان کی کہ شرک کیسے کیسے ہوتا ہے، شرک اکبر ہوتا ہے، اصغر ہوتا ہے، اور پھر شرک سے جو ڈرنے کا انداز ہے کہ انسان کو کس طرح شرک سے ڈرنا چاہیے، کس قدر یہ خطرناک چیز ہے جس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے کہ جو ان کا سب سے پہلا ان کے ایک پہلے 6 ابواب کا ان کا موضوع ہے۔ اس کے بعد پہلے 6 ابواب کے بعد پھر شروع ہوتے ہیں شرک کی تفصیلات میں، کیونکہ اصل مقصد اس کتاب میں توحید کا بیان ہے، اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے، عربی میں کہا جاتا ہے وَبِضِدِّهِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ ہر چیز کو پہچان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا اپوزٹ دیکھو، اس کا مد مقابل دیکھو۔ جب تک آپ گرمی کی شدت کو محسوس نہیں کرو گے یا گرمی کو نہیں جانو گے، آپ کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی۔ جب تک آپ نے کبھی کڑوی چیز نہیں کھائی ہوگی، آپ کو میٹھی چیز کا بھی، اس کی لذت کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ تو حسی چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ معنوی چیزیں بھی، توحید و ایمان جیسی بھی، توحید و شرک جیسی بھی، ان کا بھی صحیح معنوں میں انسان کو اسی وقت پہچان ہوتی ہے کہ جب توحید کے مد مقابل شرک کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جس طرح کہ عمر فاروق فرماتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہے اپنی اولادوں پر شرک کا، اپنی اولادوں پر شرک کا خطرہ ہے، اپنے اوپر شرک کا خطرہ نہیں۔ اس لیے کیونکہ وہ خود شرک کو دیکھ چکے تھے، شرک کی زندگی گزاری ہوئی تھی، انہوں نے جانتے تھے کہ شرک کیا ہوتا ہے، اس لیے ان کو کہتے تھے کہ ہمیں اپنے اوپر شرک کا خطرہ نہیں کہ ہم دوبارہ شرک میں جا پڑیں، لیکن اپنی اولادوں پر خطرہ ہے کہ وہ شرک میں نہ جا پڑیں، کیونکہ انہوں نے شرک کو دیکھا نہیں ہے۔ اور آج بھی بے شمار دنیا کے لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کی اصل ان کا کہ ان کا مرض جو ہے، اصل ان کی جو کمزوری وہ یہیں پر ہے کہ انہوں نے توحید کا وہ نام سنتے رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، اور اپنے علماء سے، اپنے ملاؤں سے بھی توحید کی بات سنتے رہتے بھی، توحید اپناؤ شرک نہ کرو، توحید اپناؤ شرک نہ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لیکن عبادت کیسے ہوتی ہے اللہ کے سوا، شرک کیسے ہوتا ہے، اس کے انداز کیا ہوتے ہیں، اس کا پتہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے بہت سے وہ لوگ بیچارے جو شرک میں پڑے ہیں، جو شرک کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں وہی توحید ہے، وہ توحید سمجھ کر اس کو شرک کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں شرک ہے، تو کبھی وہ ایسا کام نہ کریں۔ اور میں اکثر بھائیوں کو اس ڈاکٹر کا واقعہ سناتا رہتا ہوں کہ فیصل آباد کے علاقے میں ایک آدمی جب جمعہ پڑھنے جانے لگا تو اپنے دوست ایک MBBS ڈاکٹر کو ساتھ لے گیا۔ تو جہاں جمعہ پڑھنے گئے وہاں پر توحید و سنت پر چلنے والے علماء میں سے ایک جلیل قدر عالم تھے۔ تو اس عالم نے جو ہے خطبہ جمعہ
شرک کے کیا کیا انداز لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ شرک کرتے ہیں، اس موضوع پر انہوں نے خطبہ دیا۔ تو جمعہ کا خطبہ سننے کے بعد وہ ڈاکٹر اپنے دوست کو کہتا ہے، جو دوست اس کو لے کر گیا تھا، اس کو کہتا ہے کہ مجھے آج یہ جمعے کا خطبہ سننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ میں مشرک ہوں۔ یعنی یہ MBBS ڈاکٹر ہے، کوئی ان پڑھ جاہل آدمی نہیں ہے، اور ظاہراً وہ دیندار بھی ہے، بے دین بھی نہیں ہے، جس طرح کے بعد لوگ بالکل بے دین ہوتے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ تو ظاہراً معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ دیندار بھی ہے، لیکن اس کا دین کیا تھا؟ شرک کا دین، کہ جس کو وہ دین سمجھ کر، توحید سمجھ کر، نیکی سمجھ کے کر رہا تھا۔ اس لیے شیخ صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے اس کتاب کے اندر سب سے اہم ترین جس چیز پر توجہ دی ہے اور جس چیز پر زور دیا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ انہوں نے شرک کی ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ شرک کا ایک ایک انداز، ایک ایک مظہر، کہ کیسے کیسے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو ابواب باندھے ہیں توحید کی فضیلت بیان کرنے کے بعد، توحید کے تقاضوں کو، ان چیزوں کو، لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کی تفسیر بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد جب شرک کے جو شکلیں صورتیں ہیں، شرک کے انداز بیان کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہر چیز کو الگ ایک الگ چیپٹر دے کر اس کو بیان کیا کہ رفع بلائے اور دفع مصائب کے لیے چھلے داغے پہننا، تعویذ باندھنا شرک ہے۔ براہ راست اس کو شرک کا نام دیا، کہ جو ہمارے معاشروں کا بہت بڑا مرض ہے، کہ شاید ہی کوئی شاد و نادر لوگ آپ کو اس مرض سے خالی نظر آتے ہوں گے۔ کوئی تعویذ ہے، کوئی چھلا پہنا ہے، کوئی کڑا پہنا ہے، کوئی دھاگا باندھا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ گاڑیوں کے ساتھ کوئی پرانے جوتے، سوکھے جوتے، کوئی اس طرح کی چیزیں باندھی ہیں۔ اپنے گھروں کے اوپر کوئی کالی ہنڈیاں رکھی ہیں، سمجھے نا؟ سارا کچھ کس لیے ہے؟ کہ تاکہ اس چیز سے، ایسا کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور مصائب دور ہو جاتے ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، جن جادو نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا مرض معاشرے کا انہوں نے یہاں پر کھول کر بیان کیا کہ کیسے کیسے ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اور اس کو اپنی باتوں سے نہیں بلکہ حدیثوں سے بیان کیا۔ اسی طرح ہی بعض لوگ پتھروں درختوں کو متبرک سمجھ کر ان سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ متبرک چیز ہے اور اس سے تبرک حاصل ہوتا ہے، اور تبرک حاصل ہونے کا معنی کہ جو آدمی اس کو لے لے گا وہ بھی بابرکت ہو جائے گا، اس کے گھر میں برکت ہو جائے گی، اس کا کاروبار میں برکت آ جائے گی، اور اس طرح کے غلط عقیدے، اور اس کو بھی حدیثوں کی روشنی بیان کیا کہ کیسے کیسے یہ عقیدہ غلط ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں اللہ کے سوا اوروں کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہوں، کرنے والا چاہے اللہ کے لیے کر رہا ہو، لیکن جہاں پر غیر اللہ کے لیے اس طرح کے کام ہوتے ہوں، شرک کے کام ہوتے ہوں، ایک ایک چیز کو دونوں کو الگ بیان کر دیا۔ نظر و نیاز کا مسئلہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ دن رات ان کی نظر نیازیں، ان کے چڑھاوے، ان کے صدقے خیرات جو ہے اللہ سے ہٹ کر اوروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ یہ شرک ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کو کھلے طور پر شرک کا نام دیا گیا ہے۔ غیر اللہ سے پناہ مانگنا، استعاذہ کرنا، غیر اللہ سے فریاد کرنا، ان کو پکارنا، ان سے دعائیں کرنا، کہ جن کو قرآن کریم میں کھلے اور صاف الفاظ سے شرک کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی ان تینوں چیزوں کو الگ الگ چیپٹروں میں، الگ الگ ابواب میں قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ اور احادیث کی روشنی میں اس کو واضح کیا کہ کس طرح یہ شرک ہیں ساری چیزیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی قدرتوں کا بیان کرتے ہوئے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی مخلوقات کی کمزوری اور اللہ کے مقابلے میں ان کا بے حس ہونا، ان کا بے اختیار ہونا، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرشتوں کا ذکر کیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق، اتنی عظیم مخلوق، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کا کیا معاملہ ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ نبیوں کا بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جن کا سب سے بڑا مقام ہے، کہ نہ کسی کو جو ملا ہے نہ ملنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، اللہ کے اختیارات میں سے کسی چیز کے مالک ہیں، ان کو بیان کیا۔ تو یہ شرک کے بڑے بڑے مظاہر جو عملی شکلیں ہیں،
اور اس کے بعد اسی طرح اللہ سے ہٹ کر اوروں کی پوجا کرنا، پتھر ہوں یا درخت ہوں ان کو سجدے کرنا، اور خصوصاً درگاہوں کی قبروں کی پوجا، کہ جو شیطان کا اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے بڑا اس کا سلسلہ چلتا آیا ہے سابقہ قوموں سے لے کر، کہ اللہ کے انبیاء رسولوں کی قبروں کو سجدے گاہ بنا دیا، عبادت گاہ بنا دیا، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا۔ ان کے حوالے سے خصوصاً انہوں نے ایک چیپٹر نہیں بلکہ کئی چیپٹروں میں مختلف انداز سے، طرح طرح کے انداز سے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ کیسے یہ چیزیں جو ہیں وہ شرک بلکہ شرک زمرے میں نہیں بلکہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ جادو ٹونا اور نظر بد، اور اسی طرح علم غیب کے دعوے، اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کو دے دینا، اللہ کے اختیارات بندوں کو دے دینا، اور مخلوقات کے اندر طرح طرح کے ان کے اندر نفع نقصان کے عقیدے رکھ لینا کہ فلاں چیز سے نقصان ہوتا ہے، فلاں سے فائدہ ہوتا ہے، بدفعلی کے اور بدشگونی کے اس طرح کے عقیدے، ان چیزوں کو واضح کیا۔ علم غیب کے حوالے سے جب بات کی تو اس میں مختلف انداز سے ذکر کیا کہ کس کس انداز سے لوگ علم غیب کے اس عقیدے کے اندر گمراہ ہوتے ہیں، چاہے وہ علم نجوم کے حوالے سے ہو کہ ستاروں کے ساتھ اپنی تقدیریں اٹیچ کر دینا، ستاروں سے قسمتیں معلوم کرنے کے یہ گمراہ کن عقیدے رکھنا، یا ستاروں کا زمین پر یا بندوں پر ان کے وہ اثرات ہونا، ان چیزوں کا بیان کیا۔ تو یہ توحید شرک کے ایک بڑے بڑے مظاہر جو ایک ظاہری شکل صورتیں تھیں۔ اس کے بعد کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ظاہر سے نہیں، عام طور پر اس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ توحید اور شرک کے موضوع پر کچھ وہ بھی چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں یقین ہے، توکل ہے، ڈر ہے، خوف ہے، کسی چیز کی امید رکھنا ہے۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا تفصیلاً کہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا دل جو ہے، کسی اور کا ڈر خوف دل میں اس انداز سے بٹھا لینا جس طرح اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے اس طرح سے محبت کرنا جو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے ہٹ کر کسی پر توکل کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنے جو شرک کے خفیہ انداز ہیں، جس کا تعلق عام طور پر دل کے ساتھ ہوتا ہے، دلی معاملات ہیں۔ اور پھر اسی طرح شرک کے دوسرے مظاہر بیان کرتے ہوئے کہ شرک نہ کہ صرف کسی کے سامنے جھکنے کا شرک ہے، نہ کہ صرف کسی کو کوئی سجدہ کرنے کا شرک ہے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ رب کائنات کی شریعت کے مقابلے میں کوئی شریعت سازی کا حق اپنے ہاتھ میں لے لے، یا کسی کو شریعت سازی کا حق دے دے کہ وہ بھی حلال و حرام کر سکتا ہے، جائز و ناجائز کے اختیارات اس کو بھی دے دیا جائے۔ تو اس کو بھی بیان کیا کہ یہ بھی کیسے شرک ہے، شرک اکبر ہے کہ جو سابقہ امتوں سے لے کے چلا آیا ہے۔ اور اس طرح سے مختلف شرک کے خفیہ انداز، ریاکاری جیسے، اور نیکی کا عمل کرتے ہوئے دنیا کے مقاصد اس طرح کے رکھنے جیسے، اس طرح کی چیز کرنے جیسے کہ جو شرک ہی ہے لیکن کے خفیہ انداز ہیں، مخفی انداز ہیں، کہ جس کو بہت سے لوگ نہیں پہچانتے، سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا موحد ہوں، میں نے تو کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اس کے دل کے اندر جو معبود بیٹھا ہوتا ہے اس کی عبادت، اپنی نفس پرستی، اور اسی طرح جو ہے وہ ریاکاری اور دکھلاوا اپنے اعمال کے اندر، کہ جو شرک کے بڑے بڑے مظاہر ہیں، کہ جو خفیہ شرک کے انداز ہیں۔ اور اس توحید عبادت کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء صفات کا بھی ذکر کیا، اس کی تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کے صفات ہیں، اس کے اسماء ہیں، ان کا بیان کیا۔ اور پھر شرک کی عملی انداز بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بعض وہ چیزیں کہ جو وہ باتیں جن کا تعلق شرک سے ہوتا ہے، چاہے عمل نہیں صرف بات کی حد تک ہے، کہنے کی حد تک ہے، لیکن لفظ ایسا ہے کہ جو شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، تو ایسے الفاظ کو بیان کیا کہ جس میں شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کا نام دیا ہے، اور ایسے الفاظ بولنے سے کہنے سے منع کیا ہے، ان چیزوں کا الگ الگ بیان کیا۔ تو اسی طرح سے کہنے کا مقصد کہ مختلف انداز سے، ہر لحاظ سے جو شرک کے انداز لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں ان چیزوں کو بیان کیا۔ اور پھر آخر میں آگے چل کر جو ہے وہ مزید یہ کہ اس توحید کو بچانے کے لیے قرآن و سنت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات رہیں،
کس انداز سے آپ کی کوششیں رہیں اس توحید کو حفاظ کرنے کے لیے، اس کے لیے ایک مسلمان کو کیا تعلیم دی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ کس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امت کو شرک سے محفوظ کرنے کے لیے ان کو تعلیمات دیں کہ حتیٰ کہ نماز بھی ایسے وقت میں نہ پڑھو جب کہ مشرک لوگ عبادت کرتے ہوں، سورج کو سجدہ کرنے والے جب سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے سجدہ کرتے ہیں، تم ایسے وقت میں نماز بھی نہ پڑھو تاکہ تمہاری مشرکوں کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو جائے، ایسے کام بھی نہ کرو کہ جس میں مشرکوں کی کسی لحاظ سے ان کے ساتھ طور طریقہ ملتا ہو، چاہے تم تو مسلمان ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو لیکن تمہارا یہ کام ظاہراً دیکھنے کو کہیں مشرکوں سے نہ مل جائے تو کہیں ظاہراً مشابہت بھی نہ ہو جائے مشرکوں کے ساتھ، اس چیز کا بھی بیان کیا تفصیلاً۔ اور پھر آخر میں اس کتاب کو ختم کیا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ جس رب پر تمہارا ایمان ہے وہ کس قدر عظیم رب ہے، اس کی رب کی کیا عظمتیں ہیں اور کیسے تم اس عظیم رب کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتے ہو۔ ہم نے جو آخری باب لیا تھا، آخری باب جو لیے تھے اسی موضوع کے حوالے سے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ مختصر سا ایک یعنی خاکہ اس کتاب کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہم کو یہ کتاب کس انداز سے توحید کے سبق سکھاتی ہے، کس انداز سے مختلف چیزوں سے مختلف انداز سے توحید کے سبق دیتی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھ کر، اس کے ترجمہ تفسیر کو پڑھ کر آپ کو توحید سمجھ آئے گی، لیکن اس توحید کی تقسیمات، یہ تفصیلات اور اس کے اس انداز سے جو ہے اس کو الگ الگ کر کے بیان کرنا شاید آپ کو وہاں پر سمجھ نہ آئے، اور اس لیے علماء نے حتیٰ کہ توحید کے حوالے سے، توحید کو چھوڑ کر حتیٰ کہ فقہ کے لحاظ سے بھی کہ وہی فقہی مسائل جو قرآن و حدیث میں ذکر ہوتے ہیں، فقہا اس کو فقہ کے انداز سے، فقہ کے نام سے اس کو ذکر کرتے ہیں قرآن و حدیث کی دلیلوں کے ساتھ، لیکن اس کے ایک مخصوص اس کی ترتیب دے کر تاکہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ وضو کے مسائل کو الگ بیان کر دیا، اور اسی طرح جو ہے نماز کے مسائل کو الگ بیان کر دیا، ان کی حدیثیں، ان کی تفصیلات الگ بیان کر دیں، جو کہ قرآن و حدیث میں عموماً جو ہیں وہ ایک ساتھ ذکر ہوتی ہیں، جہاں پر پڑھنے والے کو ممکن ہے کہ بعد وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کی سمجھ سے بالاتر ہوں یا جن کو وہ ترتیب نہ دے سکتا ہو۔ تو یہ ترتیبات علماء کی، اس میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں، بلکہ اسلام کی ان تعلیمات کو سکھانے کا ایک آسانی کا انداز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کیا ہے پڑھنے والوں کے لیے، تو اسی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اندر یہ بھی آسانی کا ایک انداز ہے کہ اسی قرآن و حدیث کو ایک ترتیب سے، ایک منظم انداز سے کسی پڑھنے والے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مسائل کو ترتیب دے کر، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز کیسے ہے۔ تو اسی انداز سے اس کتاب کا بھی انداز رہا ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو بات کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم تاکہ اس انداز کو خود بھی سمجھیں، اور آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ نے اس کتاب کے لکھنے والے کو کیا اخلاص دیا تھا، کیا ان کو للہیت دی تھی، اللہ کے لیے کس قدر ان کے دل میں اس کتاب کو لکھتے ہوئے اللہ کی رضا مقصود تھی کہ شاید ہی اس زمانے میں کسی کتاب کو اس قدر پذیرائی ملی ہو، اس قدر کتاب یعنی کہ منتشر ہوئی ہو، پھیلی ہو دنیا کے اندر جس قدر اللہ نے اس کتاب کو پھیلایا ہے، باوجود اس کے کہ اس کتاب کے خلاف کیا کیا پراپیگنڈے ہوتے ہیں، کیا سازشیں ہوتی ہیں، دین کے دشمن کھلے کافر بھی، یعنی کہ صرف اسلام کے دعوے دار جو گمراہ کن لوگ ہیں، شرک پھیلانے والے، بلکہ حتیٰ کہ کھلے کافر بھی، انہوں نے بھی اس کتاب کو روکنے کے لیے، اس کتاب کے خلاف پراپیگنڈے کرنے کے لیے کیا کچھ انداز اختیار کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن بات صرف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کے خلاف جس قدر بھی پراپیگنڈے ہوئے ہیں، اللہ نے اسی قدر ہی اس کتاب کو اور پھیلایا ہے۔ اور حق کا یہ صرف اس کتاب کی بات نہیں، ہمیشہ حق کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ حق کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی وہ ابھرتا ہے، جتنا اس کو چھپایا جاتا ہے اتنا ہی اور ظاہر ہوتا ہے، جتنا اس کو جو ہے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی اور پھیلتا ہے۔ اور یہ تو صرف ہم اس کتاب کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے جہاں سے یہ کتاب لی گئی ہے اس قرآن کی بات، قرآن کے خلاف کافروں کے کیا کیا پراپیگنڈے نہیں رہے، قرآن کو لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا ان کے انداز نہیں رہے، تو لیکن اللہ نے جس قدر ان کے پراپیگنڈے ہوتے تھے، ان کے پراپیگنڈوں کو ہی اللہ نے جو ہے
قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہرت ہونے کو اس کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اس کتاب کے حوالے سے بھی یہی کچھ تھا۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی پائے گئے کہ جو اس کتاب سے لوگوں کو متنفر کرنے والے، گالیاں دینے والے، لیکن جب ان کو اس کتاب کی حقیقت کا پتہ چلا تو تب ان کو اندازہ ہوا کہ ہمیں کس قدر گمراہ کیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں ہی ایک واقعہ جو بڑا مشہور و معروف ہے، اکثر بیشتر ذکر کیا جاتا ہے، اور جس کا تعلق ہمارے پاک و ہندوستان سے ہے۔ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے کہ جب حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے عموماً عرب کے لوگ ہندوستان جاتے تھے، پچھلی صدی میں تقریباً حدیث کا علم جو ہے ان علاقوں میں رہا ہے، اور اس لیے آپ دیکھو کہ حدیث کی بڑی بڑی شروحات سنن نبی داؤد کی شرح، عون المعبود ہے، ترمذی کی شرح ہے، اور مختلف طرح کی بڑی بڑی حدیث کے شروحات ہمارے پاک و ہندوستان کے علماء نے لکھی ہیں۔ تو حدیث کا علم جو ہے سابقہ صدی میں وہاں پر تھا۔ تو عرب کے علماء، عرب کے لوگ جو ہے عرب کے طالب علم وہاں سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے۔ انہی طالب علموں میں سے ایک طالب علم جاتا ہے کسی عالم کے پاس حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس عالم کو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جب بھی حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو تب بھی اس کتاب کے مؤلف شیخ محمد بن عبد الوہاب کو گالیاں دیتا ہے، اور جب بھی درس ختم کرتا ہے تب بھی ان کو گالیاں دے کر ختم کرتا ہے۔ تو یہ طالب علم حیران ہوا کہ یہ آدمی حدیث کا عالم ہے اور اس قدر یعنی اس شیخ کو، اس عالم کو گالیاں دیتا ہے۔ تو اس کو سمجھ آ گئی کہ غلط پراپیگنڈوں کا شکار ہے۔ تو چنانچہ اس طالب علم نے کیا کیا، یہ کتاب لی، اس کا غلاف نکال دیا جس میں نام لکھا ہوا تھا، اور وہ کتاب کے اندر کے جو صفحات جہاں پر ابواب ہیں، احادیث اور آیات ہیں، وہ اس کو دے دیں، اور کہا کہ میرے پاس یہ کتاب ہے، آپ پڑھ کر دیکھو کیسی ہے تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ تو جب اس عالم نے اس کتاب کو پڑھا تو کہنے لگا کہ یہ کتاب کس کی ہے، کس کی لکھی کتاب ہے؟ آج تک میں نے توحید کے اس علم پر اس سے بہتر کتاب نہیں دیکھی۔ تو اس طالب علم نے اس کا جو پہلا صفحہ پھاڑا ہوا تھا اس کو لے جا کر دیا کہ یہ اس عالم کی کتاب ہے جس کو تم گالیاں دے کر درس شروع کرتے ہو اور درس ختم کرتے ہو اس کو گالیاں دیتے ہو۔ تو وہ جو حدیث کا عالم تھا وہ اس چیز تو توبہ طائب ہوتا ہے، اور وہ طالب علم بتاتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ شیخ بیٹھتا تب بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہوا بیٹھتا، اور جب بھی درس سے اٹھتا تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہوا اٹھتا۔ بات ہم اس واقعے کی حد تک رکھیں تو صرف دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ غلط پراپیگنڈوں کا اثر کیا ہوتا ہے، اور آج اکثر امت کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ حقائق کو جاننا، حقیقتوں کو دیکھنا نہ بیچاروں کے پاس اس کی صلاحیت ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی فرصت ہے اپنی دنیا مادہ پرستی کے اندر رہتے ہوئے۔ کسی نے گمراہ کن آدمی نے کوئی غلط بات چھوڑ دی، اسی کے اوپر چل پڑے، حقیقت کو نہیں دیکھا کہ حقیقتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے حقائق کو جاننے کی۔ تو اس کتاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس قدر غلط پراپیگنڈے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ امتوں کو ہدایت دی ہے، اور خصوصاً ہمارے ملکوں میں یعنی قرآن کریم اور حدیث کو، اس میں سے توحید کو سمجھنے کے حوالے سے اس کتاب نے جو کردار ادا کیا ہے بہت بڑا کردار ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس کتاب کو اچھی طرح سمجھنے کی، اور یعنی کہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ قرآن و حدیث ہی ہے جس کو آپ اس کتاب میں توحید کے سارے ابواب میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی، کیونکہ جس قدر ہمارے معاشروں میں آج گمراہی ہے، شرک و بدعات پھیلے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح براہ راست قرآن و سنت کی طرف ان کو بلایا جائے، اسے اٹیچ کیا جائے، قیل و قال سے ان کو دور رکھتے ہوئے، لوگوں کے اختلافات سے ان کو ہٹاتے ہوئے۔ تو یہی آج اصلاح کا انداز ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہمیں اس کتاب کو اچھی طرح سمجھنے کی، خود بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی، قرآن و سنت کے ان آیات پر یا حدیث پر، اور لوگوں کو بھی اس کتاب کو پڑھانے سمجھانے کی، اور اس کے خلاف جو پراپیگنڈے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی، لوگوں کو بتانے کی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ تھا اس کتاب کے حوالے سے اس کا خلاصہ، یا اس کے بارے میں تبصرہ، یا اس کے بارے میں ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے ان مسائل کو سمجھنے کی۔ اور جس طرح آپ ابھی دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، اور بھائیوں نے جو شروع سے لے کر کتاب پڑھنے والے ہیں انہوں نے دیکھا تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح ایک ایک مسئلے کو جو ہمارے امت کے یعنی کہ اہم ترین مسائل ہیں ان کو اس کتاب میں واضح طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا گیا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی تاکہ ہم خود بھی امت کو بھی یہی پیغام دے سکیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔